لا تکلف نفس الا وسعها، کہ اگر بعض اوقات یہی معروف بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے اس کے خاص حالات کی وجہ سے۔ معروف میں مثلاً اس کے پاس کیا ہے، اس کا ہے کہ اس کے پاس وسائل بڑے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عارضی حالات ایسے آئے ہوئے ہیں کہ وہ اس معروف کے مطابق نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی ظاہر کرے تو ممکن ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اگر وہ اپنے وسائل سارے ظاہر کرتا ہے اور اس طرح کے اخراجات کرتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی نقصان پہنچانے والے عناصر اس کو نقصان پہنچائیں، اس کے وسائل حاصل کرنے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے، اس کے کئی اور سلسلے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں عارضی جو ہیں، جو انسان کے لیے مانع واقع ہوتی ہیں اس کے کام کرنے کو، ان کو بھی نظر میں رکھا جائے گا۔ معروف کہہ کر پھر کھلی چھوٹ نہیں موجود ہے، شخص کے حالات بھی جو کہ وہ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر بتاتا ہے تو بھی نقصان ہے، تو پھر کیا ہے، خدا کریم فارمولہ بتاتا ہے تمام انسانوں کو، اور وہ یہ ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها۔ کسی انسان کو یہاں یعنی بات اس عام معروف کا قاعدہ تو یہ ہے کہ یعنی جس کا فیصلہ دوسرے کریں۔ معروف کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ خود شخص نہیں کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ دوسروں کی نظر مہم ہوتی ہے۔ معروف یعنی جو معروف ہے سب میں، جس کو سب مانتے ہیں، جس کو اچھے سب یعنی جو لوگ سیانے ہیں وہ مانتے ہیں۔ لیکن یہاں سے بات خدا کریم سیدھی لے گیا ہے کس کی طرف؟ شخص کی طرف۔ اب شخص کا فیصلہ ہوگا، کیا ہے؟ یعنی لا تزار والدۃ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کوئی شخص یہاں اب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے، صرف اپنے حالات، اپنے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ایسا فیصلہ کرنا ہے جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی اس اجتماعی فیصلے سے خدا کریم نے بات کو نکال کر آپ چھوڑ دی ہے کس پر؟ اس شخص پر۔ اور اس کا کون تعین کرے گا کہ اے اللہ یہ تو ممکن ہے بندہ خام خواہ ہی کہہ دے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جیسے اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ خدا کریم نے اپنے اس کے ساتھ اس کا لنک کر دیا ہے کہ لا تکلف، مجہول دے کر کہ یہ جو تکلیف دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کسی کا وظیفہ معین کرنا، کسی کی ڈیوٹی معین کرنا، کسی کا جو بنتا ہے اس کی ذمہ داری معین کرنا، اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ تو ہر بندے کی ذمہ داری اتنی ہے جتنی کہ اس کو نقصان نہ ہو رہا ہو۔ اب یہ فیصلہ کہ وہ بتا دیا ہے اللہ نے، لیکن اب یہ اس کا فیصلہ کرنا اور اس کا جو حساب ہوگا وہ پھر اللہ کرے گا کہ اس نے اپنے ضرر کو دیکھا تھا یا ضرر کو بہانہ بنا کر کیا کیا تھا، خود جان چھڑائی تھی مسئلے سے، معروف کو انجام دینے سے اس نے کیا کی تھی؟ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں اگر کروں تو مجھے نقصان پہنچتا ہے، میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو خدا کریم کسی کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا ہے جو اس کی وسع میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو۔ اللہ کسی کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ یہ ایک جملہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور اس جملے کو بعض اوقات عوام غلط بھی معنی لیتی ہے۔ یہ جملہ ہے حکم تشریعی کے مطابق، یہ جملہ ہے حکم تشریعی کے لیے، حکم تکوینی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے۔
تکوینی امور میں خدا یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہے اور نہ کہتا ہے۔ تشریعی امور میں خدا کریم یہ جملہ فرما رہا ہے کہ جو احکام بھی اللہ دے گا، فقہ کے احکام، وہ ایسے ہوں گے جو انسان کی طاقت کے مطابق ہوں گے، اس سے کم تر ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے، تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے لیے سرے سے معاف ہے، وہ نماز ہی اس کی نہیں بنتی ہے، اس کی بنتے جو تیمم بھی فرض کریں گے کسی وجہ سے تیمم تک نہیں کر سکتا ہے، طہارت کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو حکم الہی، شرعی حکم جو ہے نا وہ تو ہٹ سکتا ہے۔ یہ قاعدہ جو ابھی یہ قاعدہ ہے نا یونی اصول میں سے، تو یہ قاعدہ تکوینی امور میں نہیں چلتا ہے۔ تکوینی امور میں خدا کی طرف سے انسانوں پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جو اس کو ضرر بھی دیتے ہیں، جو اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، حتیٰ مرنے تک لے جاتے ہیں۔ تکوینی امور میں یہ بات خدا کریم نہیں فرما رہا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعہا، کہ کسی کو اتنی ذمہ داری نہیں دی جائے گی جو اس کی وس سے باہر ہو، ذمہ داری وس کے اندر، طاقت کے اندر دی جائے۔ کتنی چیزیں انسانوں کی برداشت، اب کس کی برداشت ہے کہ اس کا بازو ٹوٹے حادثے میں؟ کس کی برداشت ہے کہ اس کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا نقصانات ہو جائیں، ہاں زلزلے میں، دوسرے مسائلوں میں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں زندگی۔ تو یہ تکوینی امور ہیں، وہاں انسان کے لیے بہت سارے مسائل خدا کریم، حتیٰ قاتل تک بھی چلا جا سکتا ہے۔ اب قاتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ برداشت کرتا تو جیتا نا۔ ہاں، برداشت سے باہر کام انسان پر کیا کیے جاتے ہیں؟ ڈالے جاتے ہیں تکوینی امور میں۔ یہ جو بات خدا کریم نے فارمولہ بھی بتایا ہے لا تکلف نفس الا وسعہا، یہ جملہ ایک دفعہ نہیں ہے، قرآن میں کئی مرتبہ یہ جملہ موجود ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں، تھوڑا سا فرق کے ساتھ بھی ہے۔ ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا، یہ جملہ بھی ہے، یہاں تو اللہ نے اپنا فاعل ہونا ذکر نہیں کیا ہے، وہاں دوسرے جملے میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہاں تو خود اللہ نے اصلاً تشریح کے ساتھ ایسے بتا دیا ہے کہ خود اللہ کسی کو ایسا حکم ہی نہیں دیتا۔ تو بعض لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں جو ہے اللہ کسی کو اس کی برداشت سے اوپر مشکل میں نہیں ڈالتا، ایسا نہیں ہے، مشکل سے بہت زیادہ اوپر ہی مسائل کیا کیے جاتے ہیں، انسان کو دیے جاتے ہیں، وہ تکوینی ہوتے ہیں۔ تکوین میں اللہ کے قاعدہ اور ہے، وہ اپنے اس مصلحت کے مطابق جو نظام کی مصلحت ہے یا مصلحت جو ترتیب ہے، مصلحت وہ بنی ہوئی ہے خدا کی، جو سنت اللہ ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ تشریعی امور میں، صرف فقہی امور میں یہ فارمولہ ہے، کیونکہ بات احکام میں فقہ کی ہو رہی ہے، یعنی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ اب کوئی بندہ اس میں مختار ہے، وہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں اس میں انسان کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے، انسان کا یک طرفہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، یک طرفہ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جہاں انسان خود مختار ہے، تشریعی امور ہیں، یہاں خدا کریم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی بات نہیں سونپی جائے گی جو آپ کی طاقت اور آپ کے برداشت سے باہر ہو۔ انشاءاللہ یہ جملہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بس لا تکلف نفس الا وسعہا، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تشریعی امور میں ہے،
تکوینی امور میں اور بیرونی امور میں نہیں ہے، جو عالمی قوانین یا خدا کے کائناتی عمل کے قوانین ہیں ان میں نہیں ہے، یہ صرف تشریعی امور میں جہاں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔